میں ایک حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں، آپ نے توجہ بس اس حدیث پاک پہ رکھنی ہے۔ حدیث پاک کا ادب یہ ہے کہ سنانے والا بھی باوضو ہو اور سننے والے بھی باوضو ہوں۔ جب تک ہمارے اسٹیج کی یہ کیفیت رہی، ہم عروج پر رہے، ہم ترقی کرتے رہے، ہم کبھی زوال کی طرف نہیں گئے، اور جب سے ہم نے حدیث رسول کے تقدس کو پامال کیا، ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ آپ نے ان چھوٹی چھوٹی جو میں ابھی چوٹ کروں گا یوں سمجھ لیں، ان پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے۔ پیر صاحب نے ڈیوٹی بڑی سخت سی لگائی ہے، اگر کوئی بات آپ کو بری لگ بھی جائے تو میں پہلے ہی ایڈوانس آپ سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں۔ اس سٹیج کا یا اس آستانے پر آنے کا بنیادی مقصد آپ کی تربیت کرنا ہے۔ اور پیر صاحب اگر ہم دیکھیں، پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ملاقات ان سے رہی ہے، وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہیں، ان کے کردار سے بھی واقف ہیں، ان کی گفتار سے بھی واقف ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اگر سادہ سا ترجمہ اقبال کی زبان میں کیا جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں جس حدیث پاک سے آغاز کرنے والا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی طویل ترین حدیث مبارکہ، پہلی حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، آپ کے لیے اس میں پیغام بھی ہے۔ ہماری عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسمی گفتگو سن کے واہ واہ کرتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے جب تک عوام واہ واہ نہ کرے ہمیں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو آج واہ واہ والا کام نہیں ہوگا، آپ نے ادب سے حدیث رسول سننی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی حدیث رسول اس آستانے کی طرف سے آج کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آقا کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہیں۔ آقا پروانہ، آقا شمع کی طرح ہے اور ہم اس شمع کے گرد پروانے کی طرح ہیں۔ آقا بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں نے جملے صحابہ کے لیے بھی جلوہ افروز بولے تاکہ پتہ چل جائے ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابی رسول کا بھی احترام کرتے ہیں۔ نحن بین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، ایک آدمی نمودار ہوتا ہے۔ طالع کا مطلب ہوتا ہے نمودار ہونا۔ اگر کوئی آدمی سامنے سے چل کے آ رہا ہو، پتہ چل جاتا ہے یہ دور سے آیا ہے، ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ ہم آقا کی بارگاہ میں ہیں، اور دیکھو صحابہ کی نظر کتنی ہے، جو آقا کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اسے نظر کا کتنے کمال عطا فرماتا ہے۔ اگر صحابہ کی اتنی نظر ہے، دیکھ لیں نبی پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بیان فرماتے ہیں استعلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ سفید کپڑوں میں ایک آدمی آتا ہے، اس کے بال سیاہ کالے ہیں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ یہ خاص کر جنہوں نے یہ بائی پاس اور منگلہ روڈ کا سفر کیا ہوگا، یہ جانتے ہوں گے کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے، سفر کرنا کسے کہتے ہیں، اور کس طرح انسان کا جسم چند لمحوں کے اندر بدل جاتا ہے۔ یہ حقیقی سفر تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، آنے والا آ تو رہا تھا لیکن نہ اس کے کپڑے گندے ہیں، نہ اس کے بال پرا گندا ہے، گویا اشارہ کر رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں کوئی گندا نہیں آتا، آقا کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک اشارہ دیا، سفر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کیا ہوا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی نہیں جانتا، ابو بکر بھی نہیں جانتے، عثمان بھی نہیں جانتے، علی مرتضیٰ بھی نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا۔ آپ تشریف رکھیں گے، اب کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ حدیث پاک کو بس توجہ سے سنیں۔ لا یعرفہ من احد، ہم میں سے کوئی بھی اس آنے والے کو نہیں جانتا پہچانتا تھا۔ کیا ہوا؟ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ کس طرح بیٹھا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ ہم جانتے نہیں لیکن قرب دیکھو کتنا ہے۔ ابو بکر سب سے قریب ہے، عمر سب سے قریب ہے، عثمان سب سے قریب ہے، علی مرتضیٰ سب سے قریب ہے، لیکن آنے والا انوکھی شان سے آیا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن آقا نے پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ جو میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں، محمد مصطفیٰ کا کوئی غلام آیا ہے، آقا کا کوئی غلام آیا ہے۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے۔ یہ بیٹھنے کا ادب ہے۔ آستانے پہ آنے کا پہلا آپ کو کرینہ سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا آستانہ کون ہے؟ مدینہ شریف۔ سب سے بڑا آستانہ کون سا ہے؟ مدینہ شریف۔ یہ مدینے کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آقا جلوہ افروز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے سمجھیں، اگر کسی بڑے کے پاس جا کے بیٹھے، ادب سے بیٹھے، اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ یہ گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا معنی یہ ہے جو بھی آنے والا آ رہا تھا، یہ جس طرح متحیات بیٹھتے ہیں اس طرح آنے والا آ کے بیٹھا۔ یہ ادب ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادب کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، والد بیٹھا ہے، والدہ ہے، بڑا بھائی ہے، کیا ہے، ہم ٹانگیں اس کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلا پیغام یہ، والدین کا ادب کریں، مشائخ کا ادب کریں، اور اپنے سے عمر میں بڑے کا ادب کریں، جس طرح نبی پاک ادب کرنا سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ادب کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے پتا بور ہو رہے ہیں، آپ کا مزاج یہ نہیں، لیکن بامر مجبوری، پیر صاحب کے حکم کے مطابق یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ضروری ہے، تو اس لیے اس ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کسی بڑے کی بارگاہ میں بیٹھو، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا مزاج بڑا عجیب سا بن گیا، نہ والد کا احترام، نہ والدہ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بہن بھائی کا احترام، نہ کسی بڑے کا ادب، نہ کسی بزرگ کا احترام۔ یہاں پر احترام سکھایا جا رہا ہے۔ آنے والا آیا، التحیات جس طرح بیٹھتے ایسے بیٹھا، اور بیٹھا کس طرح؟ اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، اور وہ سکھا رہا ہے نبی کی بارگاہ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اب آگے چلے، ہوا کیا؟ وقالا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرہ، کرۃ بعد کرہ۔ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے دنیا کا کوئی گوشہ بھی اس کے ذکر سے خالی نہ ہو، آسمان کا کوئی گوشہ اس کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ آنے والا بتا رہا ہے محبوب تیرا زمین پہ بھی چرچا ہے، تیرا آسمان پہ بھی چرچا ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، توجہ رکھیے گا، جملوں پر غور کریں۔ اخبر کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ اخبر کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ اگر میں خبر دے رہا ہوں آپ کے لیے غائب ہے، اگر آپ خبر دے رہے ہیں میرے لیے غائب ہے، اس کا مطلب آنے والا جو آ رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، اے محبوب آپ تو وہ ہیں جو دیوار کے پیچھے کا بھی علم جانتے ہیں۔ اے محبوب آپ وہ ہیں جو دیوار کے پیچھے کا بھی علم جانتے ہیں۔ ہمارا دوسرا عقیدہ آستانے کا کیا ہے؟ اللہ نے محبوب کو علم غیب اور علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ اب کیا ہوا؟ سوال کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ آپ بھی ذرا سنیے اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی ڈیفینیشن آج تک نہیں سمجھی، اسلام کیا ہے؟
ہمیں تو والدین نے ایک تشتری میں رکھ کے کلمہ دے دیا، مسلمان بنا دیا، پیدا ہوئے کان میں اذان دے دی، ہم اسے اسلام سمجھ بیٹھے، لیکن اسلام کیا ہے؟ آقا نے جواب دیا، ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام یہ ہے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، میرے محمد یا مصطفیٰ کو اللہ کا رسول جانو۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ اسلام کیا ہے؟ بولیں گے اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ بعد میں آپ کی وہ بازو اٹھا لیں گے، وہ دائیں چکو تو بائیں چکو، وہ ہو جائے گا بعد میں، آپ توجہ رکھیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اور آقا کی رسالت کا پرچار کرنا۔ دوسرا اسلام سب سے مشکل کام، وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ، نماز کو بڑی دھیمی سی آواز آ رہی ہے، نماز کو اس آستانے پہ آپ تشریف لائے۔ اس آستانے کا پیغام یہ ہے، جان جاتی ہے تو جائے پر نماز، جان جاتی ہے تو جائے پر نماز، جان جاتی ہے تو جائے پر نماز۔ یہ تیسرا پیغام تھا اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ پھر یہیں تک بس نہیں فرمایا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کو، آگے رمضان شریف ہے، آگے رمضان شریف ہے، زکوٰۃ کس مہینے میں دی جاتی ہے؟ محرم میں، سفر میں، کس میں؟ رمضان میں دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں گے کون کون اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے اس زکوٰۃ دینے کے فعل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ غریبوں کا خیال رکھیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے، اب ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ میں کیونکہ سارا دن یہ لوگوں میں رہتا ہوں، مجھے زیادہ اندازہ ہے، سر دکھ رہا ہے جی روزہ نہیں ہے، تھوڑا سا سفر کرنا ہے روزہ نہیں ہے، تھوڑی سی بیماری آ گئی روزہ نہیں رکھا جی مجبوری ہے۔ میں نے اکثر نوجوان دیکھے ہیں، ایسی جوانی کا کیا فائدہ؟ وہ جوانی جو اسلام کی خاطر صرف نہ ہو، رب کی بارگاہ میں عبادت میں خرچ نہ ہو، اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ایک فارسی کا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اور آگے بڑے سخت جملے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ملک عطا محمد صاحب، آپ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے اور آپ کہتے ہوتے تھے صوفی شکار کھیلتے ہیں داڑھی کی آڑ میں۔ یہ بڑا گہرا شعر ہے، میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ جائیں، صوفی شکار کھیلتے ہیں داڑھی کی آڑ میں۔ پوچھا گیا حضرت اس کا معنی کیا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں وضع قطع مسلمانوں والی ہو لیکن اسلام کا ایک بھی حرف اس کی زندگی پر صادق نہ آ رہا ہو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کوشش کریں اس آستانے سے کوئی اچھا پیغام لے کے جائیں۔ تیسرا پیغام جو دیا گیا وہ یہ تھا وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور آخری پیغام جو اس کا پیغام تھا اس حدیث پاک کا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کو استطاعت ہو حج کریں۔ اسلام کی ڈیفینیشن سرکار نے بتائی، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا۔ دوسری کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اب خود دیکھیں اس ڈیفینیشن کے مطابق جو نماز نہ پڑھے کیا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے بیان فرمایا کلمہ پڑھ لینا۔ دوسرا کیا بیان فرمایا؟ نماز پڑھ لینا۔ اور تیسرا کیا ذکر کیا؟ زکوٰۃ دینا۔ چوتھا کیا ذکر کیا؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں کیا ذکر کیا؟ حج کرنا۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔